سورہ حج کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذان خصمان سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ حج نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ حج کے بارے میں حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی ورکعی۔ نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے، دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔